الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کی ایک اور کلاس جو کہ ہم تسلسل سے پڑھتے آئے ہیں، سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 75 آیات تک ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ جن احباب نے ابھی تک جو پہلی دفعہ یہ کلاس دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ابتدا سے دیکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم تیزی سے گزریں گے، اور الفاظ کی پہچان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پچھلے کلاسز کے ساتھ ربط ہیں، تو ان سے ہی آپ صحیح طور پہ سمجھ سکیں گے۔ تو ابتدا سے دیکھیے گا، پلے لسٹ موجود ہے، اور آج ہم مطالعہ کریں گے آیت نمبر 76 تا 80 کا۔ سلسلہ کلام جاری ہے، بنی اسرائیل سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، ان کے جو واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، پھر اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کا رویہ کیسا ہے۔ اس سلسلے میں آج مزید آیتیں ہیں، 5 آیتیں۔ بیسیکلی ہمارا مقصد جو ہے لفظ بلفظ ترجمہ ہے، کیونکہ موضوع بریک ہو جاتا ہے، 5 آیتوں میں مکمل نہیں ہوتا، تو ہم وہی بات کریں گے جو ان آیتوں میں موجود ہے۔ طریقہ کار وہی ہے، کچھ اضافہ کرتے ہوئے، کچھ بہتر کرتے ہوئے، کہ ہم الفاظ کی گہرائیوں کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا ان کے پس منظر کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا، الفاظ کی پہچان ہوگی، پھر اردو سے قریب ترجمہ ہوگا، پھر آخر میں اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کی پہچان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب لقو، ملاقات ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی ہے لقو، وہ سب ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، الذین کے متعلق میں نے بتایا تھا الذی اس کی واحد ہے، وہ اور جو، وہ جو ملا کے یہ لفظ بنتا ہے، یعنی کہ وہ جو، اب اردو محاورے میں جیسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ جس سے، اس نے جس سے، اس طرح ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح جمع میں آیا ان سے جن سے، یوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے سب، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے سب، قالو وہ کہتے ہیں، اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، واو الف جمع کی علامت ہے، قالو جمع میں ہے، وہ سب کہتے ہیں، آمنا میں آمن ایمان لانا، نہ ہم ایمان لائے، قالو آمنا وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اچھا یہاں ایک لفظ میں واضح کر دوں، قالو کے معنی ہوتے ہیں ان سب نے کہا، یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ان سب نے کہا۔ جو گرامر کے حوالے سے یا ٹینس کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں گے تو بات آسان ہوگی۔ 2 طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرفیکٹ ٹینس اور ایک ہوتا ہے امپرفیکٹ ٹینس، یا یوں کہہ لیں کہ جو ماضی کی بات ہوتی ہے اس کو پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے، امپرفیکٹ ٹینس فیوچر کی بات کو کہا جاتا ہے۔ جب کوئی ہم بات کرتے ہیں اور ماضی میں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اب ہو چکا ویسی ہی بات ہے۔ اب امپرفیکٹ ٹینس میں جب بات کی جاتی ہے، یعنی کہ مستقبل میں جب بات کی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں شعبے موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پروبیبلی، تو یہ وہی اسی طرح امپرفیکٹ ٹینس میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اور جب وہ حال کے صیغے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، موجود کی بات ہو رہی ہے، تو ان سب نے کہا، جبکہ جملے میں یہ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کہتے ہیں، تو یہ ترجمہ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اور مقامات میں آئے گا اور بات واضح ہوگی، جو آگے کی صورتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یہاں فرق اتنا ہے کہ بات اتنی پرفیکٹ ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تب یہ صیغہ قالو کے کہا، ان سب نے کہا کے بجائے ترجمہ وہ سب کہتے ہیں کا ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ وَإِذَا اور جب، از اور اذا کا بھی فرق ہم نے سمجھا تھا۔ از آتا ہے تو ماضی کے کسی واقعے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ترجمہ وہی جب ہے، جبکہ اذا آتا ہے تو اذا ایک تو
موجودہ بات ہوتی ہے اور جب بھی کا مفہوم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی خلا خالی ہونا، اکیلا ہونا۔ بعضهم بعض ان کے الی بعضن اپنے بعض کی طرف، یعنی کہ اکیلے میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کے کچھ کی طرف، قالو وہ سب کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تو تم، حدث بات کو کہتے ہیں، عربی میں بات کو کہتے ہیں، بتاتے ہو، واؤن جمع کے لیے، ہم انہیں ضمیر ہے، اتحدثونہم کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، بما بی کے معنی یہاں پہ ترجمہ جو ہے نہیں کیا گیا، ویسے تو بی کے معنی پر یا اوپر یا سے اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں، لیکن جملے کی مناسبت سے یہاں بی ٹھیک ہے۔ اردو محاورے میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، البتہ آسانی کے لیے وہ جو فتح کھولا اس نے، اس کا اصل ترجمہ ہے اس نے کھولا، یعنی کہ کھول دیا، ماضی کی بات ہے، اللہ نے، اب چونکہ اللہ موجود ہے لفظ جملے میں تو ہم اس نے نہیں کہیں گے، کھول دیا اللہ نے، علیکم علی پر، کم تم، علیکم تم پر، لیحاجوکم لی تاکہ یو وہ حاجو حجت کرنا، واو جمع کی علامت ہے، کم تم پر تاکہ وہ حجت پیش کرے تم پر، بھی اس کے ذریعے، اس کے سبب، اس کی وجہ سے، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں بھی یہ بات رکھی تھی، یہ جو حروف ہوتے ہیں عربی میں تو اپنی جگہ یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ایسے ہی لکھے جاتے ہیں، ایسے ہی باتیں بنتی ہیں، محاورے بنتے ہیں، لیکن اردو میں اردو محاوروں کا خیال کرتے ہوئے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بی کے ہم نے معنی ذریعے کیے، بھی اس کے ذریعے، یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واضح کی ہے تم انہیں بتاتے ہو، اور اس کے ذریعے تمہارے سامنے اللہ کے سامنے حجت پیش کرے وہ، عند ربکم، عند پاس کے معنوں میں آتا ہے، قریب کے معنوں میں بھی آتا ہے، پاس، ربکم تمہارے رب کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا آ کے معنی کیا ہوتے ہیں، فا کے معنی تو، لا نہیں، تو اس کو ترتیب سیدھی کرتے ہیں ہم، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سب عقل رکھتے یا عقل کرتے، کہ تم عقل نہیں کرتے ہو کہ تم ان کے سامنے جا کے باتیں کر رہے ہو جو اللہ نے ہمارے لیے کھول رکھی ہیں۔ اب ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے، اب جو حقائق یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے، تم ان کے سامنے جا کے اظہار کر رہے ہو کہ یہ سچ ہے۔ ظاہر کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو سبھی عالم نہیں تھے، وہ جب اپنے عالم کے پاس جاتے تھے جو جانتے تھے تو وہ منع کرتے تھے کہ جو باتیں حقیقت ہیں ان کو قبول مت کرو، تو یہی بات کی جا رہی کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم ان کے سامنے جا کے کھول رہے ہو وہ باتیں جو اللہ نے ہمارے لیے خاص کی ہوئی ہیں، ان کو بتا رہے ہو تاکہ ان کی بات اوپر ہو جائے، تو اس طرح کے یہ رویہ رکھتے تھے۔ اولا یہ اسی طرح افلا کی طرح ہے، آ کیا، وا اور لا نہیں، اولا اور کیا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلمو جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے وہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں چھپ چھپ کے، مطلب اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے خلاف چھپ چھپ کے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کے سامنے کیا چھپا ہوا ہے، تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ اب درمیان میں اللہ تعالیٰ کمنٹ بھی کر رہے ہیں ان کی باتوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، وا اور من سے، ہم وہ یعنی کہ ان، وَمِنْهُمْ ان میں سے یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگ، امیون ان پڑھ ہیں، یعنی کہ ظاہر کتاب کا علم سب کے پاس نہیں تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں، علماء ہوتے ہیں اور کچھ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ نہیں جانتے۔ اب ظاہر ہے وہ سادگی کے اعتبار سے جا کے بات کرتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے وہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے، الکتاب کتاب کو،
یعنی کہ عام لوگوں کے میں سے تھے جو کتاب کو نہیں جانتے، الا سوائے امانیہ جھوٹی آرزوؤں کے، و ان اور نہیں، ہم وہ سب، الا مگر. اچھا ان کے اصل معنی ہوتے ہیں اگر، لیکن اسی جملے میں الا آ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں نہیں. و ان اور نہیں، ہم الا وہ سب مگر، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کتاب نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، اور وہ سب گمان کرتے ہیں. اب گمان کیا کہتے ہیں؟ فویل، پس ہلاکت ہے. ویل ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال اتنا عام لفظ نہیں ہے. پس ہلاکت ہے للذین، لی کے لیے، الذین ان لوگوں کے جو، یکتبون وہ سب لکھتے ہیں. کتابت کرنا، لکھنا. یا کے معنی وہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا یتان کا ہے، جب یہ آ جائے یا تا الف نون تو لفظ کا ترجمہ، فعل کا ترجمہ کرتا ہے یا کریں گے، کہ یا ہوتا ہے، ہوتے ہیں، یا ہوں گے، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. یکتبون وہ سب لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، بی کے معنی سے، ایدی ہاتھوں، ہم اپنے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ سب کہتے ہیں، یا کے معنی وہ واو نون جمع کے لیے سب، قول کہنا، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، من سے، عندہ یا یہاں پہ ترجمہ طرف سے کیا گیا، پاس، اللہ کے پاس سے ہے، یہ بھی ٹھیک ہوگا، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے. اب یہ کیا ہے؟ لیشترو، لی تاکہ، یا وہ، شترا یعنی کہ ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں سودا کرنا، خریدنا، بیچنا، دونوں معنوں میں آتا ہے. لیشترو وہ بیچتے ہیں یا لیتے ہیں یا خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی، بھی ثمنن قلیلہ تھوڑی سی قیمت کے اس کے ذریعے. اب کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اس کو تبدیل کر کے کہتے تھے یہ کتاب سے ہے. فویل پس ہلاکت ہے. اب اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ یہ بات کر رہے کہ پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یہ دو الفاظ ہیں، من اور ما. من سے، ما جو، مما سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. اچھا کتبہ اس نے لکھا، کتبت مونس کا ہے، چونکہ کتبت کیوں اس مونس میں ایدی کا لفظ آیا؟ ایدی جو ہے عربی میں جو بھی انسانی جسم کے اعضاء ہیں جوڑے میں ہیں وہ عربی میں مونس ہی شمار ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں. تو ایدیہم ہاتھوں نے ان کے، یعنی کہ لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویلن پھر سے اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں، اور ہلاکت ہو. یہ وہ بات ہے کہ یہ کیا اس پر ہلاکت ہو، یہ کیا اس پر ہلاکت ہو، یہی بتایا جا رہا ہے. وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما دو الفاظ ہے، من اور ما سے جو، اس وجہ سے جو، یکسبون وہ سب کماتے ہیں. کسب حلال اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ ہے کسب. وقالو ان سب نے کہا. اب یہاں دیکھیں ماضی کا ہی ترجمہ ہو. وقالو ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں. مس کرنا اردو میں ہم کہتے ہیں مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا. تا اب مونس کے لیے ہے، وہ چھوئے گی، کیونکہ نار بھی، جتنے بھی آگ کے نام ہے عربی میں مونس ہی ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں. تمسنا وہ چھوئے گی ہمیں، نہ کے معنی ہمیں، النار آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، کیونکہ پچھلی بات کے تسلسل اللہ کے ساتھ، الا لن کے ساتھ، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں، الا مگر، ایامن دن، چند دن، معدودات گنتی کے، ایام معدودات گنتی کے چند دن. اب یہ کیا بات ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے
کہ ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، اور ہم جو بھی کریں اللہ کے نزدیک اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، اگر کوئی سزا بھی ملے گی، اگر ہمیں آگ میں ڈالا بھی جائے گا تو کچھ دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا۔ اور غور کریں، آج ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ اصل دین، اصل کتاب اللہ کا موجود ہے، اور ہم اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اور غور کریں کہ ہمارا بھی ایک رویہ، ایک تصور بن چکا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اگر غلطی ہو بھی جائے ہم ٹھیک ہے آگ میں ڈالے جائیں گے لیکن کچھ دنوں کے لیے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچ لیں، ماچس کی ایک تیلی آپ جلا کے اس کو فوری پکڑنے کے لیے کتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، ہاتھ تک نہیں لگاتے اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ کی تپش، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ کہا ہے کہ ایندھن، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ شدید تپش والی ہوتی ہے، اس کی ہم تپش کیا برداشت کر سکیں گے؟ تو یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ کل آپ کہہ دیں، اب مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، کل آپ کہہ دیں اتخذتم، کیا تخذتم لیے، لینا، حاصل کرنا معنوں میں آتا ہے، اخذ کرنا، تم نے، اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف کرے گا، اللہ، کوئی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے جو ہرگز اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ عہدہ، عہدہ، اپنے وعدے کے، یہو اللہ کی طرف ہے، عہد وعدہ، اپنے وعدے کے، یا تقولون، تا تم، قولو کہتے ہو، واؤن جمع کے لیے سب سے ترجمہ کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، جو تم جانتے ہو، یعنی کہ ایسی بات کرتے ہو جو اللہ نے کہی نہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، اور جو تم جانتے ہو، اور جو تم، مطلب تمہیں اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا، دوسرے الفاظ میں، یعنی کہ ایسی بات کہ اللہ ان کو بخش دے گا، بخشے بخشائے ہیں، چند دنوں کے لیے جائیں گے، یعنی کہ ہم جو رویہ رکھتے ہیں آج مسلمان، ہم بھی کچھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غور ہے، غور طلب مقام ہے کہ یہ آیتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل کا یہ رویہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں تک ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہوا، الحمدللہ کوئی مشکل الفاظ نہیں تھے، اور اردو کافی زیادہ اردو کے الفاظ ہیں، تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ کے پہچان کی طرف، جو کہ جاری ہے سلسلہ ہمارا، تو جمع ہم بنانا سیکھ رہے ہیں۔ آج جمع بنانے کی جو آخری جو کلاس ہے ہماری، مطلب آخری حصہ ہے، وہ ہم سمجھیں گے۔ اب تک ہم نے سمجھا ہے کہ جمع عربی میں دو قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک جمع سالم کہلاتا ہے، ایک جمع مکسر کہلاتا ہے۔ جو جمع سالم ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، مکسر کی ابھی بات نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ جمع سالم بنانے کے جو طریقہ ہوتا ہے، اصل میں گرامر ہے، اس کو ہم آسان کر کے پیش کر رہے کہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے، مطلب وہ فارمولہ دے رہے کہ کس طرح لفظ کو ہم جمع بنا سکتے ہیں، ایک واحد اسم کو جمع کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث میں الگ ہے، یہ ہم پڑھ چکے، مذکر میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر مزید یہ کہ حالت رفع میں اور حالت نصب جر میں بھی مختلف ہے۔ تو مذکر میں ہم نے حالت رفع اور حالت نصب جر پڑھ لیا، پھر مؤنث میں بھی ہم نے حالت رفع پڑھ لیا ہے پچھلی کلاس میں۔ اب آج ہم جو پڑھیں گے جمع سالم مؤنث حالت نصب اور جر میں بنانے کا طریقہ کار وہی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے سٹیپ میں جن مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا، یعنی کہ اس طرح کی تا ہے، تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں اس کو، آتی ہے، ان اسماء کی گول تا، یعنی کہ تائے مربوطہ ہٹا دیں گے، یہ ہم پچھلی کلاس میں بھی سمجھے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آخر میں آتن لگا دینا ہے، الف اور دو زیر والی تا لگا دیں، جس سے اسم کے آخر میں آتن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مسلمتن سے گولتا کو ہٹا دیں گے تو بچ جائے گا مسلمہ،
پھر آگے آتن لگا دیں گے تو مسلماتن یوں بن جائے گا۔ اب اس کے لیے ہم کچھ ایک چارٹ دیکھتے ہیں جس میں سارے الفاظ ہوتے ہیں اور کس طرح یہ بنتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ تو حالت نصب جر میں مؤنث اسم، واحد اسم جو کہ حالت نصب جر میں ہے، اس سے جمع کیسے بنتی ہے۔ جیسے ہم نے سمجھا مسلمتن، یہ لفظ ہے مسلمتن حالت نصب میں، مسلمتن حالت جر میں ہے۔ ہمیں یہ بھی پڑھ کر آئے جب گولتا آئے اور حالت نصب میں الف نہیں آتا، ورنہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمتن اور یا مسلمتن سے مسلماتن بن جائے گا۔ کیسے بنے گا؟ گولتا ہٹا دیں گے تو رہ گیا مسلمہ، پھر الف اور تا دو زیر والی لگا دیں گے تو بن جائے گا مسلماتن۔ اسی طرح کانتتن سے اور کانتتن سے قانتاتن، صابرتن اور صابرتن سے صابراتن، متصدقتن سے اور متصدقتن سے متصدقاتن۔ تھوڑا سا کھینچنا ہے یہاں پہ ورنہ ایک جیسا ہو جائے گا۔ حافظتن اور حافظتن سے حافظاتن، جنتن اور جنتن سے جناتن، مؤمنتن اور مؤمنتن سے مؤمناتن، صادقتن اور صادقتن سے صادقاتن، خاشعتن اور خاشعتن سے خاشعاتن، صائمتن اور صائمتن سے صائماتن، آیتن اور آیتن سے آیاتن، خطبتن اور خطبتن سے خطباتن۔ اچھا، میں نے پوری چارٹ اس لیے پڑھی کہ اس کی پریکٹس ضروری ہے، ہمیں بار بار یہ پڑھنا ہوگا تب جا کے الفاظ زبان پہ چڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک مذکر لفظ مسلمن کو مسلمتن بناتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی آئی، پھر مسلمتن سے مسلماتن بنانا مزید تبدیلی آئی، تو یہ زبان پہ چڑھنا جتنا آسان ہوگا اتنی پہچان بھی آسان ہو جائے گی۔ جب ہم پڑھیں گے کلام پاک میں، جیسے ہم پڑھیں گے مسلماتن، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مؤنث ہے، جمع ہے، یا تو یہ حالت نصب میں ہے یا تو حالت جر میں ہے۔ یہ کیوں آتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم سمجھیں گے، کب حالت نصب میں جاتا ہے اور کب حالت جر میں جاتا ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے، تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو سمجھیں گے۔ بہرحال یہاں تک ہمارے الفاظ کی پہچان کا پورشن بھی مکمل ہوا۔ اب ہمارا طریقہ کار کے مطابق اردو سے قریب تر ترجمہ، جیسا میں نے کہا آج کے الفاظ بھی کافی اردو سے قریب تر تھے۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب بھی وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا قالوا آمنا، ایمان والوں سے اور کہتے ہیں ان کو ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، بعض کے قالوا، وہ سب کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ، کیا تم کہتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تمہارے لیے کھول رکھی ہیں، تم پر کھول رکھی ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا انہیں نہیں پتا، تم انہیں کیوں بتاتے ہو؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے سامنے حجت پیش کرے تمہارے بارے میں، عند ربکم اپنے رب کے آگے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب، یعنی کہ ان کی کتاب کو، إِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے اس کے کہ وہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ وَإِن، اور اگر ہم، اچھا ان کے ترجمہ یہاں پر نہیں ہوں گے، وَإِن، اور نہیں، ہم إِلَّا، سوائے، یظنون، اور نہیں ہے ان کا یہ سب کچھ سوائے گمان کے، سوائے محض ایک گمان کے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے ان پر جو کہ
لکھتے ہیں کتاب کو، یعنی کہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر مزید اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیاوی فائدہ، تھوڑی سی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، فویل لہم، ہلاکت ان کے لیے، مما بسبب اس کے جو کتبت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ہلاکت اور ان پر، مما یکسبون اس وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا نارا نہیں چھوئے گی آگ ہمیں، الا ایام معدودہ سوائے اس کے کچھ دنوں کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ کیا اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون جو اللہ نے نہیں کہا اور تم نہیں جانتے، یعنی کہ وہ بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال یہاں لفظ بہ لفظ ہمارا رواں ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اردو میں مستعمل الفاظ جو میں نے جیسے کہا کافی سارے ہیں، جیسے قالو کہتے ہیں قول، قائل، مقولہ، اقوال زری، خلام کہتے ہیں خلا، خلوت، بیت الخلا، خلائی شٹل، الہ کا استعمال بھی اردو میں کافی ہے، یہ سارے الفاظ ہیں۔ حدیث جیسے ہم کہتے ہیں نا، حدث، یہ اصل میں عربی کا الفاظ ہے جو کہ عام طور پہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، حجت، حاجت، اس طرح کے الفاظ، احتجاج ہم استعمال کرتے ہیں، عندہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، عقل اردو میں استعمال ہے، علم کا استعمال ہوتا ہے یعلمون میں۔ اچھا، سری ہم جو نماز کرتے ہیں نا، سری نمازیں، یعلنون اعلان ہم استعمال کرتے ہیں، الا استعمال ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، امیون، امی، نبی امی، ان پڑھ، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ امی کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، اردو میں بھی عام محاوروں میں استعمال ہوتا ہے۔ زن، گمان، بدزن، بدزنی، کتب، کتابت، یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، کاتب کے لیے بھی کہتے ہیں۔ بے ایدیہم، ایدی، ید بیضا، ید طولا، اصل میں یہ جمع ہے ید کی۔ یقولون میں قول، اندہ کا استعمال، یشترو، بی و شرع، مشتری ہم اشتہار دیتے ہیں نا کہ بیچنے والا، خریدنے والا، مشتری ہوشیار باز۔ ثمناً قلیلا، ثمنا بھی ہم استعمال کرتے ہیں قیمت کے لیے، ذر ثمن، قلیل بھی استعمال کرتے ہیں، یکسبون میں کسب حلال استعمال کرتے ہیں، مس کرنا یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، معدودات تعداد کو استعمال کرتے ہیں، عدت استعمال کرتے ہیں، خلاف استعمال ہے، عہد ہے، ماں ہے، یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں کہ مشکل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے میرے نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور براہ راست کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اور سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز جو اللہ کے کلام کے لیے پڑھیں تو دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، اپنے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی۔ اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ جب نشست برخاست کرتے تھے تو ایسی بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ چونکہ یہ عام سی ایک دعا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں، اور بھی دعائیں ہم کر سکتے ہیں، تو دعاؤں میں خاص یاد رکھنے کی درخواست ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس جو کام ہم کر رہے ہیں کمی بیشی بہرحال موجود ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ اس سے مستفید ہوں اور یہ دوسروں تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔